نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، ہم نے کل آپ کو جو سبق پڑھایا تھا، جو احادیث مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے گوشگدار کی تھی، وہ یہ تھی کہ اپنی نمازوں کو درست کیجیے، اپنی نمازوں کو صحیح کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی بارگاہ کے سجدے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سجدہ نماز کا بڑا اہم رکن ہے، یہ تو ہم سجدہ کہتے ہیں۔ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے نا، تو دنیا کا جتنا بھی تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے سارا کے سارا ختم ہو جاتا ہے سجدے میں جانے سے۔ کہتے ہیں آدمی جھک گیا، نرم دل ہو گیا، یہ کہتے ہیں شرمندہ ہو گیا، نادم ہو گیا، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں، عام زبان میں بولا جاتا ہے۔ تو سجدہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی ہوتا ہے، اور سب سے اچھا جو رکن ہے نماز میں وہ سجدہ ہی ہے، اور اس سے پہلے رکوع ہے۔ رکوع ہے کہ نماز میں؟ پہلے کی نمازوں میں رکوع نہیں تھا۔ سبحان اللہ، یہ حضور کے امتیوں کے لیے خاص رکوع آیا نماز میں۔ پہلے بغیر رکوع کی نمازیں ہوتی تھی، سجدے کی نمازیں تھیں، رکوع نہیں تھا، مگر حضور کی امت کے لیے رکوع بھی آ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی فضیلت والی عبادت ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کاش اس نماز کو ہم شریعت مصطفیٰ کے مطابق کر لیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، حدیث شریف میں آیا، حضور فرماتے ہیں کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا فرمائے ہیں کہ وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، اور ان کا کھڑا رہنا یہ 1-2 دن نہیں، 4 5 6 1 ہفتہ 10 12 20 25 1 مہینہ نہیں ہے، 1 سال نہیں ہے، بلکہ جس دن سے اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ تم میری بارگاہ میں قیام کرو، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہو، تو جس دن سے ہاتھ باندھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، قیامت تک ایسے ہی کھڑے رہیں گے، قیامت تک ایسے ہی کھڑے رہیں گے۔ کچھ فرشتے وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو حکم فرمایا کہ تم رکوع کرو، اب وہ رکوع میں چلے گئے، تو جب وہ رکوع میں گئے تو رکوع کا معاملہ بھی یہی ہے کہ 2-4 مہینے کے لیے نہیں گئے، 2-4 سال کے نہیں گئے، جب تک رکوع میں ہے اللہ کا حکم ہوا، اور جب سے رکوع میں وہ گئے ہیں قیامت تک وہ رکوع ہی میں رہیں گے۔ سمجھے آپ؟ کچھ فرشتے ایسے ہیں اللہ نے حکم دیا تم قاعدہ کرو، قاعدے میں بیٹھو، قعود میں بیٹھو، وہ بیٹھے ہوئے، جس دن سے حکم ملا قیامت تک وہ قاعدے ہی میں رہیں گے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ نے حکم فرمایا کہ سجدہ کرو، وہ قیامت تک سجدے ہی میں رہیں گے۔ اب دیکھیں آپ، کچھ فرشتے قیام میں، کچھ فرشتے رکوع میں، کچھ فرشتے قاعدے میں، کچھ فرشتے سجدے میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ الگ الگ عبادت، رکوع، قیام، قعود، سجدہ ہے، اور ہم ایک ہی نماز میں قیام بھی کر رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، قاعدہ بھی کر رہے ہیں، اور سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں تو آپ، سبحان اللہ ہے، یعنی فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امتیوں کو عطا فرمایا۔ اب نماز جو میں نے کل 2 حدیثیں آپ کو سنائی تھی حضور کی، کتنی سخت حدیثیں تھی، اللہ اکبر۔ اب ایک حدیث اور سن لیے، درود پاک صلی اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ملاحظہ فرمایا کہ وہ رکوع پورا نہیں کرتا اور سجدے میں ٹھونک مارتا ہے۔ حکم فرمایا کہ پورا رکوع کرے، اور ارشاد فرمایا کہ اگر اسی حالت میں مرا تو ملت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غیر پر مرے گا۔ فرمایا یہ میری امتی ہو کے نہیں مرے گا اگر اسی حالت میں مر گیا، جس کی نمازوں کے رکوع و سجدے پورے نہیں ہوتے۔
اب ہمیں محاسبہ کرنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا، آپ ہی کو نہیں مجھے بھی، سب کو دیکھنا ہے کہ ہماری نمازیں پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. رکوع جس حالت کے لیے بتایا گیا اس حالت پر رکوع ہو رہا ہے، جو سجدے کی حالت ہمیں بتائی گئی اس حالت پر ہمارا سجدہ ہو رہا ہے. آگے حدیث ملاحظہ فرمائے. دیکھیے 3 چیزیں میں نے کل بتائی تھی آپ کو کہ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو نماز سے اپنی بچا کر کے رکھیے، اور یہ 3 چیزیں ہی زیادہ تر نمازیوں کے اندر پائی جا رہی ہیں جو خرابی ہے. کتنی بڑی خرابی ہے؟ فرمایا گیا ایک کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ مرغ کی طرح ٹھونگ مارنے سے، جیسے مرغ اٹھاتا ہے یہ کرتا ہے، اٹھاتا ہے یہ کرتا ہے، اور یہ زیادہ تر نمازیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، گردن کو اٹھانا بٹھانا اٹھانا بٹھانا اٹھانا بٹھانا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ کتے کی طرح بیٹھنے سے. کچھ لوگ سجدے میں ایسے بیٹھ جاتے ہیں ہاتھوں کو رکھ کے، جگہ بالکل نہیں رہتی، بچھا لیتے ہیں، یہ کتے کی شکل ہے. اللہ اکبر. تیسری بات کیا ہے؟ لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے سے. حضور نے فرمایا ان 3 باتوں سے اپنی نماز کو بچا کے رکھو. سمجھ رہے آپ؟ اگر یہ 3 باتیں پائی جا رہی تو نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، سرے سے نماز نہیں ہو رہی. اب سنیں حدیث پاک. امام احمد ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے، دیکھ رہے ہیں حضور فرما رہے سب سے بڑا چور وہ ہے. کیا فرما رہے؟ سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چراتا ہے، جو اپنی نماز سے چراتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نماز سے کیسے چرا سکتا ہے؟ نماز میں کیا چوری ہو سکتی ہے؟ بھائی نماز میں کوئی خزانہ تھوڑی رکھا ہوا ہے چرا لے گا، ظاہری کوئی خزانہ تھوڑی ہے. کیا فرما رہے حضور کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نمازوں سے چراتا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز سے کیسے چرا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا. چور بتایا اس کو، اور سب سے بڑا چور. یہ دنیا کی چوری کا معاملہ نہیں ہے، فرمایا وہ سب سے بڑا چور ہے جو اپنی نماز میں رکوع و سجدہ پورا نہیں کرتا. اب ذرا حالات آپ دیکھ لیں، حالات آپ بھی دیکھیں، میں تو دیکھ ہی رہا ہوں. دیکھیں آپ ان نمازیوں کا کیا ہوگا، ان نمازیوں کا کیا ہوگا کہ جو اپنے رکوع میں پوری طریقے سے جھک نہیں پاتے، اور رکوع سے کھڑا ہو سیدھا ہو نہیں پاتے، اور سجدے میں جانے کی تیاری ہو جاتی ہے. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اگر 5 منٹ نماز کے لیے دیے گئے تو 3 منٹ 2 منٹ میں نماز پوری ہو رہی ہے. اگر 10 منٹ کی نماز ہے تو 5 منٹ میں پوری ہو رہی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنا جانا ہو رہا ہے، آنا جانا ہو رہا ہے، دکھاوا ہو رہا ہے. لوگ دیکھ کر کے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، تصور کر رہے ہیں نمازی ہے، پڑھ کے نکل رہا ہے، ٹوپی بھی سر پہ لگی ہوئی ہے، نماز پڑھ کے آ بھی رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے نماز نہیں پڑھی ہے بلکہ اس نے ڈھونگ کیا ہے، ایک دکھاوا کیا ہے، ایک ریاکاری کی، ایک مکاری کی اس نے اللہ کی بارگاہ میں. تو اپنے رکوع اور سجدوں کو خدا را پورا کرو. جب رکوع و سجدے پورے ہوں گے اطمینان کے ساتھ. میں اکثر یہ کہتا ہوں، آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وضو کرو سوار کی طرح. وضو کرو، سوار کا مطلب کیا ہے؟ جیسے گھوڑا سوار جنگ میں ہوتا ہے نا، اور جتنی تیزی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے، چھلانگ مار کے کان میں نیچے تو کان میں اوپر پہنچ گیا، اتنی تیزی سے وضو کرو. سمجھے آپ؟ اور وضو ہی میں زیادہ دیر لگائی جا رہی ہے. وضو خانے پہ آدمی اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور آرام سے صاف آرام سے دھو رہا ہے. جہاں اس کو چاہیے 4-5 قطرے 10-12-15 قطرے، وہاں پر خرچ کر رہا ہے 50 قطرے پانی کے. سمجھے آپ؟ جہاں تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے وہاں بہت سا پانی لے رہا ہے. اور اس کے بعد جب وضو کر کے آتا ہے، اب نماز میں کرنا چاہیے دیر. وضو کرو سوار کی طرح اور نماز پڑھو بیمار کی طرح. کس کی طرح؟ مگر سب سے زیادہ پھرتی نماز میں دکھائی جاتی ہے. اب تو پہلوان نظر آ رہا ہے نماز کی، جب نماز کو کھڑا ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے پہلوانی کر رہا ہے، سب کو پہلوانی ہو رہی ہے. پھر اور کیا ہو رہا ہے نماز ہے؟ فرمایا گیا نماز پڑھو بیمار کی طرح. کیا مطلب؟ جیسے بیمار ہلکے ہلکے اٹھتا بیٹھتا ہے، بیمار ہوتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے تو ہلکے سے بیٹھے گا، ہلکے سے اٹھے گا. فرمایا اسی حالت پہ نماز پڑھو. وضو سوار کی طرح کرو، جلدی سے وضو کر کے آ جاؤ. اب وضو میں بھی آپ یہ دیکھو، آپ کتنے جاہل ایسے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ان جاہلوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے نماز کو بالکل ہی نماز سے الگ کر کے رکھ دیا، اور مسجد کی ان کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو حضور کی شریعت سے بالکل ناواقف ہے، مسائل سے بالکل ناواقف ہے. بعض تو ایسے بھی اس میں جن کے پاس ایمان بھی نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ وہ نہ اللہ والوں کو مانتے، نہ صحابہ کو مانتے، نہ شہیدوں کو مانتے، نہ حضور کے غیب کو مانتے. ان لوگوں نے نماز کو خراب کر دیا. آئیں گے وضو کر کے، پانی کے قطرے ٹپکتے ہوں گے، پینٹ کی موری چڑی ہوئی ہوگی، سینے کے بٹن کھلے ہوئے ہوں گے،
अगर टोपी उठाई तो गनीमत है, वहां से उठा के ऐसे लगाई और आकर के वो पानी के कतरे पूरी मस्जिद में कालीन पे झलते हुए नजर आते, वो झलते हुए नजर आते। मेरे भाई आपने वुजू किया, वहां आपके लिए कपड़ा रखा गया, उसको खुश कर लो। उस कपड़े से नहीं पोंछना चाहते हो, आपके पास जो कपड़ा है उस कपड़े से उस पानी को खुश कर लो, आप सुखा लो बिल्कुल। और उसके बाद अदब के साथ आप देखो, आप हजरत इब्राहीम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक बात आ गई तो मैं आपको बता दूं कि नमाज में हम लोग भी पहले आ जाते हैं, आते कभी आने के बाद जो है तस्बीह पढ़ रहे तो कभी जो है गुनूत की आ जाती है, आंखें बंद होती हैं, थोड़ी गुनूत की आती है, टिक जाते हैं किसी चीज से, कभी कभी ऐसा होता है टिक भी जाते हैं। ऐसे ही आप नमाज में मस्जिद में जब आ गए, आप तस्बीह पढ़ रहे थे, थोड़ी गुनूत की आई तो थोड़ी सी टेक लग गई बदन की, दीवार के सहारे से अल्लाह की तरफ से आवाज आई, इब्राहिम क्या बादशाह की बारगाह में बैठने का यही अदब है? इब्राहिम अदम यह है कौन? हजरत राबिया बिसरी रजी अल्लाह तआला अन्हा के पीर मुर्शिद है, हजरत इब्राहिम आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह, और ये बिलक के बादशाह थे। अल्लाह इनका तवील वाक़या है, मैं वो उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं आपको बता रहा हूँ कि मस्जिद में थोड़ी सी नींद ऐसी आई और उसके बाद जो है कुछ टेक लगी, अल्लाह की तरफ से आवाज आई कि बादशाह के दरबार में बैठने का यही अदब है। अल्लाह अकबर, इस बात का दिल पे इतना असर हुआ। हम अपनी हालतें देखें क्या करते हैं, हम अपनी हालतें देखें मस्जिद में आकर के किस तरह का अदब हमारे पास होता है। हम जरा देखें, मुहासिबा करें, हिसाब लगाएं, तब पता लगेगा कि वाकई मस्जिद का अदब हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अल्लाह के घर में हमें किस तरीके से बैठना चाहिए और हमारे बैठने का मामला है क्या, ये तो देखना चाहिए है। तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, इब्राहिम क्या बादशाह के दरबार में बैठने का यही अदब है? तो आपने जो पैर समेटे, आपकी तारीख में आया, जब आप पढ़ोगे और नहीं पढ़ा आपको तो आप सुनो। हजरत इब्राहिम कहते हैं मैंने जब पैर समेटे तो पूरी जिंदगी कभी पैर नहीं फैलाए, आजमी नहीं, अल्लाह का वो फरमान मेरे लिए ऐसा हो गया कि पूरी जिंदगी कभी मैंने पैर नहीं फैलाए, मरने के बाद अगर पैर फैले तो नहलाने के तख्ते पर जाकर फैले। देखिए तो आप असर। तो इस तरीके से अगर आपको कोई चीज लेना है तो दिल पर आप अगर ले सकते हैं तो उसको आप महसूस कीजिए। आप जब एहसास करेंगे तब आपके दिल पे जाकर के जज्ब हो जाएगी, तब जाकर के दिल पे लगेगी, और जब दिल पे नक्श हो जाएगी तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो बात आपके दिल से कभी निकल नहीं सकती है। अगर आपने अपने दिल पे नक्श कर दिया तो मेरे भाइयों, मेरा बताने का मकसद ये है, मैं रोजाना आपके बीच ये तबलीग करने के लिए इसलिए खड़ा होता हूँ, ये सबक पढ़ाने के लिए, नसीहत करने के लिए, हुजूर की हदीस आपको सुनाता हूँ। उसका असल मकसद ये है कि हमारी आपकी सबकी नमाजें अच्छी हो जाए, दुरुस्त हो जाए। खाली हम टाइम कीमती, कितना कीमती टाइम बताइए हम दे रहे हैं, और उस टाइम में हम इबादत करने के लिए आ रहे हैं और वो इबादत काबिल कबूल ना हो। एग्जाम्पल आप उसका ये ले लीजिए, मिसाली तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, आप मजदूरी करने के लिए रोजाना जा रहे, एक हफ्ते तक आपने मजदूरी की और एक हफ्ते के बाद आपका हिसाब होने वाला है। जब आप फैक्ट्री में पहुंचे, ठेकेदार ने कहा तुम्हारी मजदूरी में फला 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 दिन जो है ये कमियां है और इतनी तनख्वाह तुम्हारी मजदूरी से काटी जाएगी। आप कहेंगे मियाँ ठेकेदार कैसे बात करते हो, मैंने तो सही सही काम किया है। मगर ठेकेदार जानता है ना कि काम कैसे होता है, वो माहिर है उस बात का, इसलिए तुम्हें कमियां बता रहा है। जिस वक्त तुम्हारी तनख्वाह कटेगी तुम्हारे दिल पे क्या एहसास होगा, सोचो जरा, मजदूरों से पूछो, जब उनकी तनख्वाह कटेगी, यार मैंने तो काम सही किया था मगर ये गलत बता रहे, ये कह रहे ये कमी हो गई यहाँ इस काम के अंदर, और पैसे कटेंगे, तनख्वाह कटेगी। जब तनख्वाह कटेगी, कम पैसे आपको मिलेंगे, आपके दिल पे क्या एहसास होगा। जब ये नमाजें लेकर के अल्लाह की बारगाह में कल कयामत के दिन तुम्हें पेश किया जाएगा अल्लाह की बारगाह में, तो अर्जी पेश करोगे मेरे मौला मैंने नमाजें पढ़ी, अल्लाह फरमाएगा झूठ कहता है, नमाज नहीं पढ़ी है बल्कि नमाज के साथ तूने मजाक किया, नमाज नहीं पढ़ी, तूने सजदा सजदे की तरीके से नहीं किया, तूने रुकू रुकू तरीके से नहीं किया, तूने कायदे के तरीके से नहीं किया, तू नमाज में था मगर नमाज जैसा नहीं था, नमाज जैसी पढ़ी जाती वैसी तूने नहीं पढ़ी। खुदारा अपनी नमाजों को दुरुस्त कर लो। हमें चाहिए कि हम अपना कीमती वक्त देते हैं, हमारा वक्त कामयाब हो जाए। सब चाहते कि नहीं चाहते हमारा वक्त कामयाब हो जाए, तो कामयाबी की बुनियाद यह है कि अपनी नमाजों को दुरुस्त करो। जिसको कोई मसला पूछना हो वो मसला भी पूछ सकता है, हमसे आकर के यहाँ बैठ करके कभी तसल्ली से पूछ ले कि हमारी नमाज में आप जरा देखें ये क्या क्या कमियां हैं, हमें जरा बता दिया करें आप। तो जब आप पूछने आएंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपको बता भी दूंगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए
اور نمازوں کو صحیح اور درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے.